سنا کے سنانے نہیں والی آپ لوگوں کو، اور جگانے کے لیے آپ کو کچھ کہانیاں سنانے کے بلایا ہے میں نے افروز بہن کو. تو یہ کہانیاں سنائیں گی لیکن ہمیں جگانے کے لیے. اور افروز بہن ہمیں بتائیں گی کہ دعوت دین کے طریقے کچھ نئے انداز سے. ابھی ہم ان کے انداز سنتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے انداز ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. تو پیاری بہنوں، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے ہی جان لیا ہوگا کہ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہانیاں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شاید میں اور آپ اتنا اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ قرآن کا 1/3 حصہ کہانیوں پر مشتمل ہے. یعنی کہ قرآن کی یہ جو اسلوب ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کہانیاں دل و دماغ کو جگانے کا کام کرتی ہیں، کہانیاں دل و دماغ کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں. اور سب سے پہلے قرآن کی عظیم سورہ فاتحہ، اور جس میں ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہمیں اشارہ کس طرف ملتا ہے کہ اب تم ان کی باتیں سنو، ان کی کہانیوں کی طرف دھیان دو جنہیں صراط مستقیم عطا کیا گیا تھا، جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا. تو قرآنی کہانیوں کے ساتھ ساتھ سیرت کی بھی کچھ کہانیاں ہوں گی اور کچھ 1-2 تاریخی واقعات بھی ہو سکتے ہیں. بس اس میں فرق یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کرداروں کے نام نہیں رکھوں گی. قرآن کا ایک اسلوب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمان و مکان سے آزاد کہانیاں ہوتی ہیں. قرآن یہ نہیں بتاتا اس سن میں ہوئی ہے اور اس جگہ پہ ہوئی ہے، ایگزیکٹ یہی لوکیشن تھی، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسباق، تحریک، اٹھو اب تم نے اس طرح سے ان سے انسپریشن لے کے آگے بڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. آئے ان کہانیوں کو سنیں. کن لوگوں کی کہانیاں؟ وہ جو نیک تھے لیکن خود نیک بننے پر مطمئن نہیں تھے. صرف خود کی نیکی پر ان کا دل آمادہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دل تڑپتے تھے تمام نوع انسانی کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، کہ یہ بھی آ جائیں اللہ کی طرف، یہ بھی آ جائیں جنت کی طرف. تو آج جو ہے کہانیاں سن لیں گے ہم، سبق تھوڑے سے ہمیں اس کے پوائنٹس بھی مل جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اپنا ہوم ورک خود چلے گا کہ میں نے اس سے کیا سیکھا ہے، اس کو کیسے اپنایا ہے، اور آگے میں کن کن باتوں کو لے کر چلنے والی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری نیتوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بس کہانی شروع اس طرح ہو رہی ہے کہ کہیں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، بڑی زبردست بچھڑے کے بھوننے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اب بچڑا بھونا جا رہا ہے موٹا تازہ سا، اور جو میزبان ہے بڑا ہی خوش اخلاق، اس کی پوری باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کیا کہ وہ بے حد خوش ہے، وہ بے حد مطمئن ہے. لیکن اس کے اندر شوق بھی ہے کہ میں جلدی سے یہ کام کو ختم کروں تاکہ یہ جو میرے گھر کی سب سے بہترین ڈش ہے، جو میں نے ابھی بچڑے کو ذبح کیا تھا اور اس کو تیار کیا ہوں گی، جا کر مہمان کے سامنے پیش کروں. مہمان کیسے آئے ہوئے ہیں؟ معزز مہمان آئے ہوئے ہیں گھر میں. معزز مہمان اجنبی ہیں. ان کو دیکھتے ہی میزبان نے کہا السلام علیکم، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کیا آپ میرے علاقے میں نئے ہیں؟ اور ان دونوں نے کہا جی سلامتی ہو آپ پر بھی، ہم یہاں پر نئے ہیں، بس آپ تشریف رکھیں، ابھی میں آتا ہوں. اور جلدی سے گھر کے اندر دوڑے ہیں. تازہ تیاری ہو گئی ہے، دعوت تیار ہو گئی ہے. آئے ہیں اور آ کر جو ہے مہمان کے سامنے اس کو پیش کیا. اب تک یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے کہ میں کس ہستی کی بات کر رہی ہوں. یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بھی پکارا ہے، جس کو اللہ نے منیب بھی پکارا ہے. اور یہ ہستی اپنی جان، اپنی ریسورسز لگا دیتی ہے کس چیز کے پیچھے؟ کہ میں کس طرح سے اللہ کے بندوں تک
توحید کی دعوت پہنچاؤں. یہ وہ ہستی ہے جس کا شوق یہ ہے کہ اس کے ساتھ دسترخوان پر ایک اجنبی ہو, مہمان ہو, اور اس کے ساتھ یہ کیا شیئر کرے, اللہ کی باتیں شیئر کرے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مہمانوں نے کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا. اس دور کی باتیں ہیں, کس دور کی, جب دشمن بھی جو ہے نا وہ اتنے اخلاق والے ہوتے تھے, اتنے اصول والے ہوتے تھے کہ جس کا نمک کھایا ہے اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں ہوگی. میزبان ڈر گئے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, آپ لوگ میرے کھانے کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے, سب خیر تو ہے؟ اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے. اب بس یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ ان کو خوشخبری ملتی ہے میزبان کو. لیکن میزبان بھی جو ہے وہ کون ہے؟ میزبان وہ ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے, وہ سارے طریقوں کو جانتا ہے. اس لیے جھٹ سے آگے اس کا سوال کیا ہوتا ہے, اپنی خوشخبری تو مل گئی, کیا اسی پہ مطمئن بیٹھ گئے ہم؟ نہیں, اس کو ایک پریشانی ہلکی سی لاحق ہو گئی ہے. آگے سے فوراً پوچھتا ہے آخر آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ اور فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس ظالم قوم پر عذاب کا حکم لے کر آئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ جو ہستی ہے یہ اپنی خوشخبری کے بعد خاموش نہیں بیٹھی, لیکن اب جب کیا ہو گیا کہ عذاب کی جب آ گئی, نوید مل گئی کہ عذاب لگنے والا ہے, ان پر عذاب آنے والا ہے. اور دیکھیں آپ, یہ نہیں بتایا کہ لوط کی بستی یا کسی فلاں جگہ کی بستی, بس کہا ظالم قوم. یعنی وہ اتنے ظالم ہو چکے تھے کہ وہ مشہور تھے اس چیز کے لیے. اس کے باوجود یہ میزبان کہتا ہے کہ نہیں اس طرح سے نہیں, تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑا سا ان پر رحم کر لیں, آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھلائی کی گنجائش ہو. لیکن فیصلہ تو آ چکا تھا. اب ایک اور دعوت کا انتظام چل رہا ہے. یہاں پر بھی میزبان ایک خوبصورت سا شخص جس کی سیرت جو ہے وہ اس کے چہرے پہ چھلکتی ہے, اس کے کردار میں چھلکتی ہے, اس کے عمل میں چھلکتی ہے. اور وہ شخص کیا کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اپنے پورے خاندان والوں کی دعوت کر رہا ہے. اور یہ دعوت کیسی دعوت ہے کہ سب آئے ہوئے ہیں اور سب بیٹھے ہیں دسترخوان پر. ابھی بات کا آغاز ہوا ہی چلتا ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بات یہ تھی کہ اس شخص پر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی, اور اس ذمہ داری کے بوجھ نے اس کو اتنا تھکا دیا کہ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا. اب پھپھیاں آئی ہیں پریشان سی, اے میرے پیارے بھتیجے ہوا کیا ہے, تم کہاں ہو, کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئے؟ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, دینے والا اللہ ہے, ہر شے کی نعمت جو ہمیں ملی ہے سب اللہ سے ملی ہے, اور میری قوم اس چیز میں پڑی ہوئی ہے, اتنے بت اتنے معبود بنا کے رکھے ہوئے, میرا دل تو ڈرا ہوا ہے, میرا دل تو اداس ہے, میں کیسے ان تک کہوں, میں کیسے ان تک بات کو پہنچاؤں, کیا میں ان کی دعوت کر ڈالوں؟ پھپھیاں کہتی ہے حرج کیا ہے دعوت کرنے میں, دعوت کے بہانے سب جمع ہو جائیں گے اور تم اپنی بات آگے رکھ لینا. اب یہاں پہ دعوت کا انتظام ہو گیا. ماشاءاللہ سے گھر کی عورت بھی بھاگی بھاگی تیاری کر رہی ہے, گھر کا جو ملازم ہے جس کو بیٹا بنایا ہوا ہے وہ بھی بھاگا بھاگا تیاری کر رہا ہے, اور پورا خاندان جمع ہے. لیکن ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ وہاں سے ایک دشمن کھڑا ہو گیا جو پہلے سے ہی ان سے چلتا تھا, جو پہلے سے ہی ان کی نورانی شخصیت سے مرعوب بھی تھا اور جیلس بھی تھا. اور اس نے کیا کیا, فوراً سے اٹھ کے کہا تم کیا بات لے کے نکلے ہو, دین کی بات, کون سا دین, ایک اکیلے خدا کا دین, ہم یہ سب نہیں مانتے, تم تو سارے عرب کو ہمارا دشمن بنانے والے ہو. اب کیا ہوگا, آگے پھر دوسری دعوت کا اہتمام ہو گیا, اور آخر کار دوسری دعوت میں اس پیارے سے شخص نے, اس درد مند شخص نے اپنے خاندان کو اللہ کے دین کی, اللہ کی توحید کی, اللہ کے ایک ہونے کی اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دے ہی تھی.
تو ہماری ان کہانیوں کا نام کیا تھا جو آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا؟ دعوت کی دعوت۔ میں اور آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوش اخلاقی کو، اپنی مہمانداری کو کن چیزوں میں لگاتے ہیں؟ کیا خود کی تعریفوں میں، یا خود کے خاندان کی تعریف میں، یا آگے بتائیں، سوچتے جائیں، اپنے ذہن پر زور دیں، میں نے کتنی بار دعوت خالص اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کی ہے؟ میں نے کتنی بار دعوت میں اس چیز کو سب سے اوپر رکھا کہ اس پہ اللہ کی بات کی جائے گی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی، اس میں دین کے غلبے کی کوششوں کی باتیں کی جائیں گی۔ سوچیں اور پھر اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ آگے ہم چلتے ہیں اگلی کہانیوں کی طرف، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ جب دل چونک اٹھے۔ اور دل ایسے ہی نہیں چونکتے، بلکہ دلوں کو چونکنے کے لیے کچھ انداز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نیا کر گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر تیاری چل رہی ہے، سارے کے سارے شہر والے مل کر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے زمانے کی پکنک، اور یہ ان کی سالانہ پکنک کا موقع ہے۔ سب کے سب چلے ہیں، صبح صبح اٹھ کر پورا شہر ایکسائٹمنٹ میں دوڑے جا رہا ہے، سب ایک دوسرے کو آوازیں دیے جا رہے ہیں، چلے چلے آج جانا ہے، آج نکل کے جانا ہے۔ اور ایک نوجوان جو کہ بڑی ایلیٹ فیملی کا تھا، پجاری کی فیملی کا تھا، وہ دیکھو تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اس کے ابا نے آ کے کہا کیا ہوا، تم کیوں نہیں چل رہے؟ اور آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ میں بیمار ہوں۔ بیماری کس چیز کی ہے بھائی؟ سوچیں، کیا میں اور آپ کبھی اس طریقے سے بیمار ہوئے ہیں؟ کیونکہ آگے اس کی بیماری کا راز پتا چلے گا کہ اس کو کس درد نے بیمار کر رکھا ہے۔ اور جیسے ہی شہر والے شہر چھوڑ کر اپنے مضافات میں جاتے ہیں، یہ جھٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سارے بتوں کو توڑ ڈالتا ہے، اور پھر کلہاڑی کہاں رکھی؟ چلے سبھی کو بتائیں سب سے بڑے بت پر، اور سب سے بڑے بت پر رکھنے کے بعد خاموشی سے آ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ سارے شہر والے جب واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کیا سمجھ میں آ گیا ان کو کہ ہو نہ ہو یہ اسی نوجوان کی کارستانی ہے، بلاؤ اس کو، ہمارے سامنے اس کو کھڑا کرو۔ اور باپ خود ہی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، آؤ آؤ چلو سب۔ اب حاضری لگ گئی ہے، نوجوان کھڑا ہے، نوجوان کا چہرہ تمتما رہا ہے، اس کے چہرے پہ سکون ہے، اطمینان ہے، اور باقی لوگوں کے چہرے غصے سے اور پریشانی سے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ کیا کر دیں اس نوجوان کو۔ سوال کرتے ہیں یہ کس نے کیا؟ تم نے کیا نا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے یہ کام کیا ہوا ہے، تم ہی ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے تھے، تم ہی کہتے تھے نا کہ ان کی پوجا نہ کرنا، ایک خدا کو مانو، یہ کہتے ہیں نئی نئی باتیں، کیا یہ تمہارا مذاق چل رہا تھا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا، جس کے پاس کلہاڑی رکھی ہے اس سے پوچھو، دیکھو یہ سب سے بڑے بت کے پاس کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ آگے وہ لوگ کیا کہنے لگ گئے؟ خاموش۔ ایسا سوال تھا کہ چونک گئے، ہاں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، خود ہی جواب دینے لگ گئے، تمہیں پتا ہے یہ بات نہیں کر سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر نوجوان کا چہرہ مسکرا اٹھا، کہنے لگا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہی تو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ کے کیسے خدا ہیں جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، یہ آپ کے کیسے خدا ہیں جو ہل نہیں سکتے، ڈل نہیں سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ بتائیں، بالکل خاموش۔ پوری قوم کو سمجھ میں بات آ گئی۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی بہنوں، اس نوجوان کو اس کے ابا نے ہی کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ وقت کے دربار۔ اب یہ بادشاہ وقت کیسا تھا؟ یہ تو خود ہی کا خدا بولا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اس حکومت کو چلاتا ہوں، مجھے جو ہے اتنی بڑی وسعت کے ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے، تو تم کون سے خدا کی بات کر رہے ہو ابراہیم؟ اور یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پر اس نوجوان کی اب بات چیت شروع ہوتی ہے سیدھا بادشاہ وقت کے ساتھ۔ اس پر غور کریں کہ دعوت کے کام میں جو ہے نا،
آپ نے ہر طرح سے لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے. آپ نے خاص کو بھی دعوت دینی ہے, آپ نے عام کو بھی دعوت دینی ہے, آپ نے چھوٹے سے مجمع کو بھی دعوت دینی ہے, اور آپ نے بڑی جو گروپ آف پیپل ہے اس کو بھی دعوت دینی ہے. یہاں پہ بادشاہ سے سوال ہوتا ہے, میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, اور اس بد دماغ کے اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا تم ایسے کہہ رہے ہو, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک بے قصور کو دے دی پھانسی کی سزا, موت کی سزا, اور دوسرے کو جو مجرم تھا, جو پہلے سے سزا یافتہ تھا, جو جس کو سزا بس اب ہونے والی تھی موت کی, اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا, اس کو زندگی دے دی. کہتا ہے دیکھو میں نے کر دیا. لیکن یہاں پر وہ نوجوان آگے سے کیسی دلیل رکھتا ہے, کیسی بات رکھتا ہے کہ بادشاہ وقت, اس کے درباری سب کے سب چونک پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. دیکھیں بہنوں, یہ ہوتی ہے دعوت, یہ ہوتا ہے ایسا سوال جو بالکل سامنے کھلا ہوا ہے, لیکن جب ذہن پہ کفر اور گمراہی کے پردے پڑے ہو نا تو وہ چیز نظر نہیں آتی. ایک دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کو ابھاریں, اسی چیز کو سوچنے پہ مجبور کریں. اور ہم یہاں سے ایک اور بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں. یہاں پر تو بات ختم ہو گئی, لیکن یہ جو بادشاہ کا دربار ہے یہ وہ بادشاہ ہے جن کے جیسا دربار نہ کسی کو ملا ہے اور نہ تا قیامت کسی کو ملنے والا ہے. جانور بیٹھے ہیں, پرندے بیٹھے ہیں, جنات بیٹھے ہیں, اور سارے کے سارے با اخلاق, با کردار انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے معاون ہیں. اور اس کے ساتھ میں بات کیا ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ میں بات ہو رہی ہے مجھے وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا ہدہد نام کا, وہ کہاں گیا؟ سوچیں اتنی بڑی بادشاہت ہے اور اس میں بھی ان کو کیسے اپنی ایک ایک رعایا کا خیال ہے. یہ جو کام ہوتے ہیں نا بہنوں, یہ کام جو ہے وہ ڈسپلین مانگتے ہیں. دعوت کا کام بس آپ اٹھ کے ایسے ہی کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے, اس میں آپ کو محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں نظم و ضبط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب اس کو آنے تو میں سوال کرتا ہوں, اگر اس نے جواب صحیح نہیں دیا, ویلڈ ریزن نہیں دیا اپنی غیر حاضری کا, تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. یہاں ہدہد آ کے پہنچے ہیں اور کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ اے بادشاہ میں آپ نہیں جانتے میں کہاں گیا تھا, میری بات تو سن لیں, کیا ہوا ہے چلو بیان کرو. ہدہد نے کہا میں تو ایسی جگہ پر گیا ہوں جہاں پر ملکہ عورت جو ہے حکومت کر رہی ہے, اور وہ سارے کے ساری قوم سورج کی پجاری ہے. اب بتائیں میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں. اور یہاں پر بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے بتاؤ. بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے, ایسا تخت میں نے آج تک نہیں دیکھا, اور اس کی جہب و جلال ہی الگ قسم کی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں, ان کو دعوت دینی ہے مجھے توحید کی, اب کچھ اسٹریٹجی تو لگانی پڑے گی نا. آپ ایسے ہی خالی کال تو باتیں نہیں کر سکتے. پہلے ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہمارے مطیع بن جاؤ. وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے؟ وہاں سے تحفے تحائف آ رہے ہیں, کیونکہ ملکہ کو لگا کہ یہ تو دنیاوی بادشاہ ہے, اس کو تحفے تحائف دے کر جو ہے میں خاموش کر دوں گی, یہ ایسے ہی بیٹھ جائیں گے. لیکن وہ وہاں پر ناراض ہو گئے, اور ناراضگی کے ساتھ میں کیا کیا, اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون اس کا تخت لے کر آ سکتا ہے تاکہ یہ میرے علاقے میں آئے اور یہ دیکھے. درباریوں میں سے فوراً ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے, جسے ہمارے زمانے میں مونسٹر کہا جاتا ہے نا, اس طرح کا قوی ہے کل جن, اور کہتا ہے میں لے کر آتا ہوں. لیکن ایک صاحب علم انسان بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں ایسا علم جو کہ پلک جھپکتے اس کو یہاں پہ پہنچا دے. اس پر دیکھیں ایسے بادشاہ وقت ہے, اتنی بڑی رعایا ہے, اتنی بڑی حکومت ہے, لیکن جذبہ کیا ہے اندر سے؟ شکر کا جذبہ, عاجزی کا جذبہ.
کہتے ہیں کہ یہ اللہ، یا میرے اللہ تو نے یہ کیا بخش دیا، کتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دے دی. اور رب کے شکرانے کے ساتھ میں یہاں پر کام ہو جاتا ہے کہ تخت پہنچ گیا. تخت پہنچ گیا. یہاں سے ملکہ نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی الگ ہی بادشاہ ہیں اور ان کے تو الگ ہی رولز ہیں، وہ وہاں سے چل پڑی اور یہاں پر بادشاہ کے دربار میں جب پہنچی ہے تو آپ کو پتا ہے نا، ایک دیوان خاص ہوتا ہے، ایک دیوان عام ہوتا ہے. اب یہ دیوان عام کی طرف پہنچی ہے اور دیوان عام میں کیا دیکھتی ہے کہ ہائی یہ تو تخت رکھا ہوا ہے. چونک پڑی، یہ تخت تو بالکل میری جیسا لگ رہا ہے، چینجز تو کچھ ہوئے ہیں لیکن کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، لگ رہا ہے میرے جیسا. اور پوچھا ان سے کہ کیا اس کو پہچانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں بالکل میرے پاس بھی ایسے ہی تخت ہے لیکن آپ لوگوں کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو کہا بھئی یہ تمہارا ہی تخت ہے. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لگ رہا ہے کہ لوہے پہ ضرب پڑنے والا ہے، اس نے جب یہ پورے علاقے کی شان و شوکت دیکھی تو ایک انداز سے یہ ثابت ہونے لگ گیا کہ یہ اب اسلام قبول کرنے والی ہے، یہ توحید کی دعوت قبول کرنے والی ہے. اس کو اب اندر کی طرف دیوان خاص کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور وہاں جاتے ہی یہ کیا دیکھتی ہے کہ ہائے یہ تو پانی ہے، اس پانی میں پیر کیسے رکھوں گی. فوراً اپنی پنڈلیوں پہ سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور کیا دیکھتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے نہیں رک جاؤ. کہاں رک جاؤ، یہ تو گلاس کا فرش ہے، یہ شیشے ہیں، یہ کوئی پانی وانی نہیں ہے. اب ملکہ کیا کہتی ہے کہ یقیناً یہ تو اللہ ہی کا ہے کمال، یہ ساری عمارت اور یہ ساری شان و شوکت یہ رب ہی کی دی ہوئی ہے. میں اور آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اگر میرے پاس یا ہم میں سے اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے پاس عمارت ہے، ایک ان کے پاس اسٹیٹس ہے، اب اس چیز کو میں نے کس لیے استعمال کرنا ہے؟ دین کے کام کے لیے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا نا، ابھی یاد آ گیا نا آپ کو. اور اس سارے واقعے میں آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکومت کا استعمال کیوں ہو رہا ہے، عمارت کا استعمال کیوں ہو رہا ہے، شان و شوکت کا استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے. وہ بلا کے سیدھا دعوت دے سکتے تھے یا اپنی فوج لے کے سیدھا حملہ کر سکتے تھے، دیکھو میں اتنی بڑی فوج لے کے آئے ہوں. جب وہ جانور اور پرندوں کی فوج لے جاتے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ملکہ سرنڈر کر دیتی. لیکن انہوں نے کیسی اسٹریٹجی اپنائی کہ بالکل خوبصورتی کے ساتھ بات بھی پہنچ گئی اور ایک گمراہ قوم کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے پاس کیا ہے اور کس لیے جو ہے ہم نے اس دین کو قبول کرنا ہے. یہ توحید کی دعوت یہ ہمارے لیے یہاں پر بھی آسانی کرے گی اور آگے کی زندگی میں بھی ہمیں اسی طرح سے شان و شوکت کو نوازے گی. ہے نا، ہم سب جو ہے وہ جنت کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چونکا دینے والا رویہ ایک اور شخص کا ہے جو ایک بے آب و گیا پہاڑی پر کھڑا ہے اور آوازیں دیے جا رہا ہے، یا صباحا یا صباحا. پوری کی پوری شہر کے لوگ جو ہیں وہ چوکنے ہو جاتے ہیں. یہ آواز تو اس وقت آتی ہے جب لشکر کا حملہ ہونے والا ہو یا پھر کوئی بہت بڑی خبر ہے. سب دوڑتے ہیں اس طرف سے جہاں پہ آواز آ رہی ہے، درد مندانہ آواز ہے، تکلیف میں ہے یہ بندہ اور چیخنے جا رہا ہے. اور جب وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امین اور صادق وہ آوازیں دیا جا رہا ہے. اس سے پورا شہر اسے جانتا ہے، پورا شہر اسے پسند کرتا ہے. اس شخص کو آخر ہوا کیا ہے، یہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پیارے شہریوں، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ ہم تو آپ کو امین اور صادق پاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم کیا میری بات کو مانو گے؟ اور آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ یقیناً ہم مانیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اور پھر یہ اسی درد کے ساتھ کہتا ہے تم پر پیچھے سے عذاب آنے والا ہے اور میں اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے پہاڑی کے اس طرف دیکھ رہا ہوں. میری بات کو مان لو، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، ایک اللہ کو مان لو
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دیکھیے بہنوں، یہ ہے کہ آج کے ریسورسز کے ساتھ ہم نے کیسے دعوت دینی ہے. یہ اس زمانے کا ٹول تھا، یہ اس زمانے کا ایک سٹائل تھا جس میں کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر سکتے تھے اور ان تک اپنی بات پہنچا سکتے تھے. اور ہم آج بیٹھ کر اپنے گھروں میں بھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ سوچیں کہ میں آج کے دور کے کون سے ٹولز استعمال کر سکتی ہوں، کون سے سکلز استعمال کر سکتی ہوں کہ دعوت کا، تبلیغ کا کام تھوڑے سے ریسورس کے ساتھ زیادہ لوگوں تک پہنچے، کم وقت میں پہنچ جائے. اپنی جو بھی نعمت آپ کے پاس ملی ہوئی ہے اس کو آپ نے کہاں لگانا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں. اب ہم چلتے ہیں اور یہ جگہ ہے ایک جیل خانہ. بڑا برا حال ہے جیل کا. یہاں پر قیدی پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر تنہائی بھی ہے، اپنے اپنے گھروں سے دور، اپنے اپنے خاندانوں سے دور. اور یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے. کیسا خوبصورت ہے؟ جس کا ظاہر بھی سب سے خوبصورت ہے اور وقت کا جو سب سے خوبصورت انسان ہے. خوبصورت ترین صبر والا، خوبصورت ترین شکر والا. اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کون آ گئے؟ اس کے قید کے 2 ساتھی آ گئے. آ کر کہنے لگ گئے ہم نے تو خواب دیکھا ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں اس خواب کی وجہ سے. کیا آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں گے؟ تعبیر تو میں بتا دوں گا لیکن تمہیں بھی میری ایک بات سننی پڑے گی. خواب سناؤ، کیا خواب ہے؟ اور خواب کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میرا خواب یہ تھا کہ میں سر پر ٹوکری لے کر جا رہا ہوں روٹی کی اور پرندے آ کے اس میں سے چن چن کے روٹیاں کھا رہے ہیں. یہاں پر وہ جیل میں بیٹھا ہوا، زندہ میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی تعبیر بتاتا ہوں، پہلے میری بات سن لو. آپ بتائیں جب قید میں آپ بے گناہ ہوں، جب قید میں آپ پاک ہوں تو آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ یہی نا کہ میں سمجھوں گی میں تو بے گناہ ہوں پھر بھی مجھے یہاں قید کر لیا گیا، یہ سب تو عادی مجرم ہیں، ان کے ساتھ تو میں کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو کتنی نیک ہوں. اور کبھی کبھی ہم یہی رویہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر اس شخص کا رویہ کیا ہے؟ ہر قیدی کی اس نے خبر گیری کرنی ہے، ہر قیدی کے ساتھ اس نے ہمدردی کرنی ہے. اور کیا ان کو پکارتا ہے؟ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں. کہیں پر بھی ان کو یہ احساس نہیں دلاتا کہ میں تم سے بڑا برتر ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنا پاکیزہ ہوں، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں. بلکہ مقصد کیا ہے؟ ان کے ساتھ ایسا تعلق بنایا ہوا ہے کہ یہاں یہ پریشان ہوتے ہیں اور دوڑ کر کس کے پاس آتے ہیں؟ اس شخص کے پاس. اس سے کہتے ہیں مسئلہ ہو گیا ہے، آپ بتا دیں جلدی سے، ہماری الجھن دور کر دیں. یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ ہے پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ، کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی، اپنے آس پاس کی ایسی خبر گیری کریں کہ وہ دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آئیں. اور یہاں پر یہ قید کا انسان سب سے پہلے کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو مانو. یہ جو سارے نام دے دیے ہیں تم نے اپنے آبا و اجداد سے لے کر اپنے بتوں کو، ان سب کو چھوڑ دو، اپنی کامیابی کی طرف آؤ، اپنی حق کی طرف آؤ. یہ دین جو ہے یہی سچا دین ہے جو ہم سے پہلے نیک لوگوں پر آیا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ میں اسی دین کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں. اور یہاں پر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہمدردی سے خود سے مانوس کرتا ہے اور اپنی دعوت کو پہنچاتا ہے. سمجھ میں بات کیا آئی؟ کیا دعوت کا مقام منبر ہے، اسٹیج ہے؟ صرف یہی ہے کہ میں درس دیتی رہوں؟ میں نے کہیں یہ سمجھا ہوا ہے کہ دعوت دین کا کام میں اسی صورت میں کر سکتی ہوں جبکہ میں مدرسہ ہوں؟ اپنے دل کو ذرا ٹٹولیں اور اس واقعے کو یاد کریں، اس کہانی کو یاد کریں کہ جیل کے تاریکیوں میں بھی مقصد کیا ہے، کتنا بڑا مقصد. اور پھر ہم دیکھتے ہیں
ہمارے ایک اور قریب کی بستی کا واقعہ ہے، اور یہ جو ہے ایک شخص کا انتظار ہو رہا ہے. وہ آئے ہیں اور غور کیے جا رہے ہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، یہاں حالات کیا ہیں، میں اسلام نہیں لے کر آتا، میں اسلام نہیں لے کر آتا. جس شخص کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں نا، اس کے ساتھ کچھ ایسا موقع آ گیا کہ دونوں چل پڑے راستے کی طرف. اب بازار میں سے گزر رہے ہیں کہ ایک پریشان حال عورت اور اس کا بچہ دونوں راستے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارا یہ تکلیف ہمیں ہو گئی ہے، یہ ہماری ضرورت کو پورا کر دیں، آپ ہماری مدد کر دیں. ڈھیروں کام ہیں، آگے کے بھی کام ہیں اور پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے بھی کام ہیں، لیکن سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ اس عورت کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور وہ جو آیا ہوا تھا دوسرے شہر سے، ایک ہنٹ دے دوں کہ جو ہم کہانیاں سنتے ہیں نا جس میں سخاوت کے قصے ہیں سب سے زیادہ مشہور، یہ ان کے بیٹے ہیں. ابھی عیسائیت پہ ہیں، دل آمادہ ہو بھی رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، اسلام قبول کر لوں یا نہ قبول کروں. لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اس پیاری سی شخصیت نے، جس نے دعوت دین کا کام شروع کیا ہے، دعوت حق کا کام شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بستی جو پہلے منحوس سمجھی جاتی تھی، جو پہلے بیماریوں کا جڑ سمجھی جاتی تھی، وہ بستی آج مبارکہ بن گئی ہے، منورہ بن گئی ہے. یہ بستی والے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، انہوں نے تو اپنا سب کام چھوڑ کر ایک راہ چلتی عورت کا مسئلہ حل کر دیا. دل ایک دم سے کس پر راضی ہو گیا؟ اسلام پر راضی ہو گیا. اب ہم نے اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ ہم نے اپنی پوری فیملی کو لے کر چلنا ہے، اور طرح طرح کے ہم سوشل پریشر سے بھی تو گزرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے پریشر سے، اپنے آس پاس کے پریشر سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک شخص ہے جو اپنے خاندان کو لے کے بستی ایک وادی میں سے گزر رہا ہے. وہاں پر آگ نظر آتی ہے اور آگ کے ساتھ وہ کہتا ہے تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں ابھی تمہارے لیے کچھ انتظام کر کے آتا ہوں. دوڑا دوڑا جاتا ہے اور وہاں پر کیا ندا آتی ہے، جاؤ جا کے وقت کے سب سے ظالم انسان کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دین دو. یہ کھڑا شخص گھبرا جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے، میری زبان میں بھی لکنت ہے، میں بات کو بیان صحیح سے نہیں کر سکتا. آپ کیا کریں؟ آپ میرے لیے آسانی کر دیں، میرے بھائی کو اس کام میں دے دیں. اور حکم کیا آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اکیلا نہیں کرے گا، تم دونوں نے مل کر جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے. میں اور آپ کتنی بار اپنی فیملی کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہیں، کتنی بار اپنے آس پاس کے ساتھیوں کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بولتی ہے، اچھا بہت اچھا درس نہیں دیتی، لیکن لوگوں کو جب دین کی طرف بلاتی ہے، گھر جا کے جب فون پہ ان سے بات کرتی ہے، ہر طریقے میں اس کے اندر ایک درد مانا اپیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. یا اللہ اس کو دعوت دین کے لیے میرا ساتھی بنا دیجیے. اور اس طرح کی دعا کے ساتھ ہم سفر رسالت، یہ ہے ہماری کہانی کا عنوان. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے اور وقت کا بادشاہ شکست فاش اس کو ہو جاتی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ ہے اور اس میں بھی میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گی. شہر کا نام بتا دوں، یہ ایک وسطی ایشیا کا شہر ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہنٹ نہیں ملے گی. یہاں پر جو ہے ابھی حملہ ہوا اور مسلمان فاتح بن گئے. مسلمان ابھی شہر میں داخل ہو گئے. پادری جو ہے وہ بڑا سمجھدار بھی ہے اور بڑا چالاک بھی ہے. اس نے راتوں رات اپنا ایک آدمی تیار کیا اور اس کو بھیجا، جاؤ تم خلیفہ وقت کے پاس، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، میں نے اس خط میں لکھ دیا ہے کیا ہوا ہے، یہ خط وہاں پہنچا دینا، بس کام ہو جائے گا. وہ دوڑا دوڑا ایلچی، پادری کا ایلچی دارالخلافہ پہنچتا ہے، آ کر ڈھونڈتا ہے کہاں ہے محل، خلیفہ وقت کہاں رہتا ہے، یہ جھوپڑی میں رہتا ہے. اب وہ پہلے ہی اداس ہو جاتا ہے، کیسا ہے کہ جھوپڑی والا خلیفہ کیسا ہوگا اور اس کی کیا بات مانی جائے گی. بہرحال وہاں تک بات پہنچتی ہے. خلیفہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیٹر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ایک اپنا سٹیمپ لگایا، کچھ لکھا، کہا یہ جا کے دے دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا.
اب یہ شخص اور اداس ہو جاتا ہے. یہ جو پادری کا ایلچی ہے یہ کہتا ہے کیا ہے, میں خواہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, ہونے کچھ نہیں والا ہے, ایسے تو ان کے خلیفہ ہے, ایسے تو ان کا لیٹر پیڈ ہے. پھر بھی بہرحال وہ واپس اپنے شہر کی طرف دوڑے دوڑے آ جاتا ہے. اور آنے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ خط قاضی تک پہنچایا جاتا ہے. قاضی بلاتے ہیں سپہ سالار کو, اور سپہ سالار سے سوال کیا کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا تم نے وہ 3 شرائط پوری کی تھی جو ایک شہر پر حملے سے پہلے کی جاتی ہیں؟ 3 شرائط کیا ہیں؟ جلدی جلدی اپنے دماغوں میں ریوائنڈ کر لیں. سب سے پہلے اسلام کی دعوت. نمبر 2 ہمارے مطیع بن جاؤ, جزیہ ادا کرو. نمبر 3 چلو آ کے لڑو. فاتح سپہ سالار کہتا ہے نہیں یہ سب تو چلتا ہے, دھوکے سے کام ہو گیا ہے, اس میں کیا ہے, ہم نے آخر فتح کر لیا. قاضی کہتا ہے تمہاری شکایت پہنچ چکی ہے خلیفہ وقت تک, اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی کے ابھی پوری فوج اس شہر کو خالی کرے گی. سارے پادری, ساری عوام حیرت زدہ, کیا اس پر عمل ہونے والا ہے؟ لیکن دیکھ کے حیران, اس پر عمل ہو گیا. ساری فوج پلٹ کر دوبارہ سے اس شہر سے باہر نکلنے لگی, اور پادری یہ دیکھ کر رونے لگ گیا. عوام جو اتنے دنوں سے ان کے ساتھی بن چکی تھی وہ رونے لگ گئی, کہنے لگی نہیں اب آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیے گا, ہمیں اس عدل و انصاف سے سمجھ میں آ گیا کہ سچائی کیا ہے, حق کیا ہے, ہم اس اسلام کو قبول کرتے ہیں. سوچیں جو کام تلوار نہیں کر سکی اس عدل و انصاف نے یہ کام کر دیا. اور اس کہانی کا کیا عنوان تھا کہ جب فوج لوٹ آئی اور دل فتح ہو گئے, اسلام جیت گیا. اب اپنے بارے میں سوچئے, میں نے کتنی بار عدل و انصاف کی ساتھ دیا ہے بتائیے. اپنے گھروں میں آپ بڑے بڑے درس دیں, آپ بڑی مدرسہ بن جائیں, قرآن اور حدیث آپ کے لبوں پہ ہو, لیکن جب بھابھی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تب آپ کہاں ہوتی ہیں؟ اپنے آپ کے لیے سوچیں. آپ کی پڑوسن کو جب آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تب آپ کہاں ہوتی ہیں؟ کیا اسی طرح سے دائی بنا جاتا ہے؟ آگے چھوٹے چھوٹے سے 2 واقعات ہیں کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, نماز چل رہی ہے, اور اس کے پاس سے ایک گروہ گزر گیا. اس نے سب کچھ سن لیا, قرآن کی آیات دل میں گزر گئی, اور ان کا دل پلٹ گیا. انہوں نے کہا یہ حق ہے, یہ وہ خوبصورت آواز ہے, یہ وہ خوبصورت الفاظ ہے, یہی تو ہمیں چاہیے تھے, یہی تو ہمارے دل کو بدل لیے. اور جا کر خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ کیا کرتے ہیں, اپنی قوم کو فوراً کے فوراً دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو ہم کیا لے کر آئے ہیں تمہارے لیے, اس کو قبول کر لو اور دنیا اور آخرت تمہاری. یہ گروہ کسی کو نظر نہیں آتا, نہ ہی اس شخص کو جو قرآن پڑھ رہا تھا, جو نماز پڑھ رہا تھا. سوچیں یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو اس دن خوب ساری مار کھا کے نیچے اترا تھا. اتنی مارا تھا اس کو بستی کے لوگوں نے کہ اس کے پیر خون سے جمے ہوئے تھے, اور وہ اتنا اداس تھا, وہ اتنا پریشان تھا کہ اللہ کی دعوت کون قبول کرے گا, اور اسے پتا بھی نہیں چلا. پیچھے سے یہ گروہ گزر گیا, اسلام قبول کر لیا. نظر نہیں آنے والا گروہ, نہ ان کو نظر آیا نہ کسی اور کو نظر آیا. اب ایک اور گھر ہے جہاں پر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. جہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ جہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ آوازیں آ رہی تھی اور اس شخص نے غصے میں جو ہے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. گھر کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ گھبرا گئے, وہ دروازے سے اس کے جاہ و جلال سے ہی پہچان گئے باہر کون کھڑا ہے. شوہر نے جھٹ سے اپنی بیوی کو چھپایا, جہاں سے ان کی استاد تھے ان کو جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپا دیا, اور اندر آنے والے کے لیے دروازہ کھولا ہے. اور اندر آنے والے نے بات چیت کے صرف 2 جملے کہے, تم کیا سن رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے, اور کیا کرنا شروع کر دیا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایسے نہیں معمولی مارا پیٹا, لہو لہان کر دیا. یہاں پر بہن نے جب اپنے شوہر کا یہ حال دیکھا, اس کا کیا ہوا, وہ دوڑی دوڑی آئی ہے اور اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی. بھائی چھوڑ دیجیے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بھائی چھوڑ دیجیے. لیکن اس بھائی پر تو جنون سوار تھا,
اس نے بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا. اب بہن کے اندر جو آگ تھی نا، اور آپ کو پتا ہے کہ آگ پہ جب پھونکے ماری جاتی ہے تو آگ اور بھڑک اٹھتی ہے. یہ وہ ایمانی آگ تھی. غصے سے کہتی ہے جو کرنا ہے کر لو، بتا دوں میں، ہم اسلام لے کر آ گئے ہیں، ہم مسلمان بن گئے ہیں. اب بھائی نے جو دیکھا، لہو لہان بہن، لہو لہان بہنوئی، ایسا لگا جیسے کہ کسی نے آگ پہ پانی پھینک دیا. بالکل خاموش. کہتا ہے یہ کیا کر دیا. دل میں سوچنے لگ گیا، جذبات بالکل ٹھنڈے ہو گئے. میں نے اپنے بھائی اور اپنی بہنوئی پہ، اپنی بہن پر یہ کام کر دیا. کہتا ہے کیا سن رہے تھے، ذرا سناؤ، اتنے لوگ بدل رہے ہیں، کیا سن رہے تھے تم لوگ. کہنے لگی ایسے نہیں سناؤں گی، جاؤ پہلے پاک ہو کر آؤ. جب پاک ہو کر آئے ہیں تو پھر قرآن کی آیات سنائی گئی، اور آیات سناتے ہی وہ شخص رونے لگ گیا. وہ شخص اب اس کا دل بالکل موم بن گیا. کہتا ہے میں ایمان لے آیا. تو بہنوں، اس کہانی کا یعنی کہ ایک آواز اور دلوں میں انقلاب، یعنی میں نے کتنی ہی باتیں، بڑے بڑے قصے سنا دیے، بڑے بڑے میں نے انسپریشنل سٹوری سنا دی، اور قرآن کی آیات کو بھول گئی. ایسے نہیں ہو سکتا. میرا اور آپ کا سب سے مؤثر، سب سے پہلا، سب سے بڑا ہتھیار قرآن کریم، قرآن حکیم. یہی ہمیں دعوت کے اسلوب بھی سکھائے گا، یہی ہمیں ہمارے دلوں کو ڈھارس بھی دے گا. جب ہم راہ سے بھٹکیں گے، جب ہم راہ میں تھک کے بیٹھ جائیں گے، یہی ہمیں اٹھائے گا. تو پیاری بہنوں، ان ساری کہانیوں کے ساتھ آپ نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے، میں نے آج کیا سیکھا، میں اس کو کہاں اپنی زندگی میں اپلائی کروں گی، میں ان میں کہاں فٹ ہوتی ہوں ان کہانیوں میں، یا یہ چھوٹے چھوٹے موتی لے کر میں چلوں گی اور ان کو زمانے میں بکھیرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت کو عام کروں گی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم اس بہترین کام کو بہترین طریقے سے کرنے والے بن جائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر افروز بہن، آپ نے ہمیں نئی نئی اسٹریٹجیز، نئے نئے راستے سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے والا بھی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. وہی کہانیاں ہیں جو شاید بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن یقین کیجیے آج بھی سنتی ہوں تو کوئی نہ کوئی نیا سبق، کوئی نہ کوئی نیا چہرہ اس میں سے نکال مجھے پتہ چل رہا ہے.